جس شہر میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، جس شہر میں امام پاک کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں، جس میں آپ کے برادر اکبر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اور وہ پھر کیسے لمحات ہوں گے جب امام عالی مقام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں جا کر سلام وداع عرض کیا ہوگا۔ آج بھی 1400 سال کے بعد جب عشاقان رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام وداع عرض کر کے اپنے اپنے شہروں کی طرف، اپنے اپنے ممالک کی طرف جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، لیکن وہ تو نواسے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر تھے، ان کی آنکھوں کا نور تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اپنے کاندھوں پر سوار کیا تھا، جن کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں کو طویل فرما دیا کرتے تھے، آج وہی مدینہ منورہ سے رخصت ہو رہے تھے۔ اور اہل بیت اطہار کی کیا کیفیت ہوگی جب اہل بیت پاک امام حسین کی قیادت میں، آپ کی معیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام وداع عرض کرنے گئے ہوں۔ وہ نفوس جو مدینہ منورہ کے لیے چین اور سکون کا باعث تھے، جن کو دیکھ کر اہل مدینہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوا کرتی تھیں، آج مدینہ منورہ سے رخصت ہو رہے تھے۔ اور پھر اہل مدینہ کی کیا کیفیت ہوگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیا کرتے تھے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حسنین کریمین کو دیکھا کرتے تھے۔ اب تو مولا کائنات بھی نہیں تھے، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نہیں تھے، پورے اہل مدینہ کا مرکز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی مدینہ کا دل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور امام حسین اس وقت مدینہ سے جا رہے تھے۔ وہ کیسی کیفیات ہوگی جب اہل مدینہ نے اہل بیت اطہار کے قافلے کے کجاوے کسے ہوں گے، وہ کیسے لمحات ہوں گے جب اہل بیت کے بچوں کو اہل مدینہ نے ان کے اونٹوں پر سوار کیا ہوگا۔